اس سے فرمایا میرے باپ حسین شہید کربلا نے. انہوں نے کہا مجھ سے فرمایا میرے باپ امیر المومنین علی مرتضیٰ نے. علی مرتضیٰ نے کہا مجھ سے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کے ٹکڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. حضور نے فرمایا مجھ سے کہا جبریل نے کہا میں نے سنا اللہ فرماتا ہے. یہ حدیث سے سنا, حدیث کچھ اللہ اہل بیت سے حدیث مکمل اتنا میں نے سنا دیے. اب متن یہ سن لو کیا حدیث کا مطلب ہے. کیا فرمایا اللہ نے لا الہ الا اللہ حسنی من قالها دخل حسنی ومن دخل حسنی قد امن من عذابی. جس نے کلمہ طیبہ کا حق ادا کر کے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ طیبہ میرا کلا ہے, حق ادا کر کے جو کوئی اسے پڑھ لے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا, اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. دوسری روایت میں ہے کہ وہ حدیث کا مطلب یہ ہے الایمان تصدیق بالجنان واقرار باللسان والعمل بالارکان. ایمان کامل کیا ہے؟ دل سے تصدیق کرنا, زبان سے اقرار کرنا اور ارکان سے عمل کرنا. یہ ہے وہ حدیث پاک. اب میں سیدنا امام سے کچھ اولاد امجاد کا تذکرہ کرتے ہیں. آپ کی سب سے شہیدی بڑی بیوی, پہلی بیوی حضرت شاہ زنا شہر بانو بنت شہنشاہ یزد شہنشاہ ایران, شہنشاہ ایران کی بیٹی ہیں, اور شہر بانو ان کا نام ہے, شاہ زنا ان کا نقل. یہ 3 لڑکیاں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایران سے فتح ایران کے بعد گرفتار کر کے لائی گئی. بڑی کا نام شہر بانو, منجلی کا نام جیہاں خاتون اور چھوٹی کا نام ماہدے. جیہاں خاتون کے معنی جیہاں کہتے ہیں فارسی میں سورج کو, اور ماہدے کے معنی ہے چاند جیسی, اور شہر بانو کے معنی ہے سارے شہر کی خاتون آفریقی. تو سیدنا فاروق اعظم نے جب سر مارے غنیمت تقسیم کر دیا تو کیا جلدی سے نکل جاؤ. جب مارے غنیمت تقسیم کر دیا اب یہ 3 لڑکیاں رہ گئی, اب کیا کیا جائے؟ ہاتھ پیر ان کے تو کاٹ کے تقسیم نہیں کیا جا سکتا, اب کیا کریں؟ تو فرمایا ایسا کرو بھائی, ان کے منہ سے نقاب الٹ دو تاکہ سارے مجاہدین انہیں دیکھ لیں, دیکھ کے ان کی قیمت لگائیں, قیمت جائے خزانے میں, وہ ہم باندھ دیں گے سب پر, اور جو چاہے خرید لیں. جیسے ہی سپاہی پہنچا حضرت شہربانوں کے پاس ان کی نقاب رکھنے کے لیے, تو شہربانوں نے اپنی کوہنی ماری سپاہی کے سینے میں, اور اس کے بعد فرمایا ہٹ جا. شہزادی ایران کو ہاتھ لگاتا ہے. فاروق اعظم کو اٹھا گیا, برے میں ہاتھ ڈالا, چاہا کہ خود اٹھیں. مولا علی نے کہا ٹھہر جائیے امیر المومنین, ٹھہر جائیے. کیا آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں رہی آپ کو کہ جب کسی غیر قوم کے بڑے تمہارے پاس بند کرائیں تو ان کا مان کرو, ان کا آپ مان مت کرو. ٹھیک ہے, آج یہ 3 لڑکیاں لونڈی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, لیکن یہ لونڈیاں نہیں ہیں, یہ 3 ایران کی شہزادیاں ہیں. حضرت عمر فاروق ٹھنڈے ہو گئے اور بے اختیار کیا ہوئے, لولا علی اللہ کا عمر, اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر تو تباہ ہو جاتا. اس کے بعد فرمایا تو پھر ٹھیک بات یہ ہے, اس کا فیصلہ یہ ہے کہ میں ان 3 لڑکیوں کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں. آپ کیسا چاہیے فیصلہ کر دیجیے جس میں مسلمان راضی ہو جائے. فرمایا تو میں ان کی نقاب اٹھائے بغیر ان 3 کو میں خود خرید لیتا ہوں. 3 کو حضرت مولا علی نے خرید لیا, اور خریدنے کے بعد
بڑی بھی امام حسین کو، شہبانوں کی امام حسین کو، جہاں خاتون منلی وہ بھی محمد بن ابی بکر، اور چھوٹی مہدے وہ حضرت عمر کے ساتھ جادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو عطا فرمائی گئی۔ یہ تینوں بہنیں تین بڑے صحابیوں کے بیٹوں کو دیے اور ان تینوں کے پیٹ سے ایک ایک امام پیدا ہوا۔ حضرت شہربانوں کے پیٹ سے سیدنا علی بن الاصغر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو آدم علیہ کہلاتے ہیں اور جن سے آج سادات حسین کی نسل ہے۔ جہاں خاتون کے پیٹ سے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے اور معاویہ کے پیٹ سے سالم بن عبداللہ بن عمر، تو علی زین العابدین، قاسم بن محمد بن ابی بکر اور سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تینوں کی ماں ایران کی شہزادیاں ہیں اور تینوں مدینے کے ہیں۔ سن لیا؟ اچھا، اب ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ امام زین العابدین پیدا ہوئے، حضرت شہربانوں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ مارکہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، لیکن جمہور کی روایت یہ ہے کہ مارکہ کربلا میں وہ ساتھ تھی اور حضرت شہربانوں کے پیٹ سے صرف ایک ہی صاحبزادے تھے اور ان کی دوسری اولاد نہیں، صرف حضرت زین العابدین، اور ان کا نام ہے علی بن الاصغر اور ان کا لقب ہے سجاد، جو کربلا کے عابد بیمار کہلاتے ہیں، مرد بیمار کہلاتے ہیں اور کربلا میں تنہا یہی بچ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ہیں لیلا بنت عربہ بنت مرہ بن مسعود ثقفی، قبیلہ بنی ثقیف کی ہیں اور آپ کے پیٹ سے حضرت سیدنا علی اکبر ہیں۔ سیدنا علی اکبر آپ ہی کے پیٹ سے۔ تیسری ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے اور ان کے پیٹ سے ایک صاحبزادی ہے جن کا نام ہے فاطمہ صغرا، اور چوتھی ایک لڑکی ہے وہ آپ کی بیوی ہے، ان کا نام ہے رباب کلبیہ، اور یہ کربلا میں تھی اور آپ کی بڑی پیاری بیوی ہے۔ حضرت امام حسین نے ان کی تعریف میں بہت سے قصیدے بھی کہے ہیں۔ آپ کے پیٹ سے دو اولادیں، ایک عبداللہ اور ایک سکینہ نہیں، سکینہ غلط لفظ، سکینہ نہیں ہے، عربی کا لفظ سکینہ۔ آپ عبداللہ، یہی وہ صاحبزادے ہیں دور بیتے ہوئے 6 مہینے سے جو امام حسین کے ہاتھوں پر حرملہ بن طاہر کے ہاتھوں سے ہی ہوئے۔ عام طور سے ایک دم ہمارے علماء کی زبان میں مل سکا ہے کیونکہ کتابیں نہیں دیکھتے، اور عام طور سے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ علی اصغر شہید ہوئے، علی اصغر شہید نہیں ہوئے، علی اصغر تو زین العابدین کا نام ہے۔ کیوں نام ہے ان کا علی اصغر؟ مجھے بھی بتا دیتا ہوں، ایسے کوئی بیان کر دیتے ہیں تمہارے سامنے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین اپنے دادا کے سامنے پیدا ہوئے تھے۔ مولا علی کے سامنے 2 برس کے تھے حضرت زین العابدین، جب ایک گھر میں 2 علی ہوئے، بولے جی ہوئے نہیں ہوئے، تو لہٰذا بڑا علی اور چھوٹا علی، ان کو بڑا علی تو نہیں کہا مگر انہیں ہٹا امتیاز کے لیے، فرق کے لیے، انتر بتانے کے لیے علی اصغر کہا۔ یہ ہے علی اصغر۔ تمام کتب انصاف امت المطالب کی نسل آل ابی طالب میں یہ مفصل طور پر اور اصحابہ میں مفصل طور پر، اخبار الاخیار میں مفصل طور پر، اور علامہ مسعود کی مروج الذہب میں مفصل طور پر دلیل کے ساتھ ہے کہ علی اصغر زین العابدین کا نام نامی ہے، اور جو بچہ شہید ہوا 6 مہینے کا ان کا نام تھا عبداللہ، اور انہیں کی سگی بہن ایک پیر سے تھی حضرت سکینہ، اور وہ بھی
ان کا انتقال نہیں ہوا، کشتیوں کی روایت ہے، غلط ہے. وہ کربلا سے مدینے واپس آئیں، ماشاء اللہ آپ سوچے تو صحیح، آپ پانی وہاں پر پینے کے لیے نہیں تھا تو مہنگی گھولی کائے میں ہوگی؟ کبھی سوچا ہے تم نے گڑی ہوئی بات کو؟ یہ پانی پینے کا نہیں تھا، ارے مہنگی گھول کے لگی کائے میں بلند کیسے لگائی ہوگی مہنگی؟ یہ سب گلی ہوئی چیزیں ہیں. الحمدللہ سنی اہل بیت کے غلام ہیں، اہل بیت کے خدام ہیں، لیکن اہل بیت پہ جھوٹ نہیں جوڑتے، اہل بیت پہ بہتان نہیں اٹھاتے. کیوں؟ سنی کو ڈر لگتا ہے آج اگر ہم نے ان کے متعلق غلط بات کہہ دی تو کل ان کے نانا جان کے سامنے پکڑے جائیں گے. اب رہا یہ قوم جو خامخواہ سینہ پیٹ پیٹ کے کل کے داغ کو دھونا چاہتی ہے، یہ جو چاہے وہ کہے اور جو چاہے وہ سنے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں. بالکل مدلل جو بیان ہے تاریخی تاریخ کا وہ میں نے آپ کو بتایا. سرکار سیدنا امام حسین کا جسد تھا کربلا میں دفن ہے. آپ کے سر مبارک کے لیے 3 روایتیں. شیعوں کی روایت یہ ہے امام زین العابدین سر لے کر آئے، قبر مبارک کھولی، آپ جسد اطہر کے ساتھ سر کو ملا کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا. میرے نزدیک یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. بتائیے جب معمولی شہید کی نماز جنازہ نہیں ہوتی تو شہید آدم کی نماز جنازہ کیسے ہوگی یار؟ اچھا صاحب بھیا، آپ دوسری روایت یہ ہے کہ سیدنا امام حسین کا سر مبارک زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ لے کر مدینے گئے، اور مدینے میں سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کے پاس مزار کھود کر آپ نے اسے کفنا کے وہاں دفن کیا. وہ روایت ہے. اور تیسری روایت یہ ہے کہ سرکار امام حسین کا سر وہ یزید کے خزانے میں رہا، اس کے بعد مروان کے خزانے میں رہا، ہوتے 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 آخرکار وہ ہشام ابن عبد الملک کے خزانے میں تھا، اور اس کے بعد وہاں سے اس کو مصر میں دفن کیا گیا. مصر میں جس مسجد کے کونے میں حضرت سرکار امام حسین کا سر دفن ہے اس محلے کا نام ہے حسینیہ، اور اس مسجد کا نام ہے مشہد حسین، اور وہاں پہ لوگ حضرت کے سر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ میں نے حضرت کے شاعر کا نام تھا فرزدق، حضرت کے شاعر کا نام تھا فرزدق، اور حضرت کی انگوٹھی پہ لکھا تھا وما توفیقی الا باللہ، اور حضرت کے دربان تھے ہشام. لوگ میں نے یہ اتنی مفصل سواری سیدنا امام حسین کی یہ غرور سے نہیں کہتا ہوں، اس وقت کے سوا تو میں یہ سواری امید کی جگہ نہیں ملے گی. میں نے تمہیں سنائی ہے اس لیے کہ میں اپنی آنکھیں اور اپنے دل کو متوجہ کر کے شہادت بیان کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے کہنے والے کو اور تمہیں بھی ثواب ملے سننے والے کو، اور صحیح طور پر تمہارے کانوں میں شہادت حسین پڑ جائے تاکہ تم اسے یاد رکھ سکو اور اپنی آگے نسلوں کو بتا سکو. یہاں تک جب میں نے تمہیں بتا دیا، اب کل والا موقع ہے. میں نے تم سے کہا تھا حضرات میں میرا ٹھنڈا میں نے کل آپ سے یاد کیا تھا کہ حضرت امام مسلم کو سرکار امام حسین نے اپنا دودھ یا اپنا فقیر بنا کر اور کوفے کی طرف بھیجا، جاؤ دیکھو وہاں پر حالات کیا ہیں. خطوط تو بہت آ چکے ہیں، اگر حالات صحیح ہیں مطلع کرو. ہم بھی ادھر سے چل رہے ہیں مسلم. جب چلنے لگے حضرت مسلم تو ان کے کئی صاحبزادے تھے، لیکن ان کے 2 بچے بہت ننھے بہت چھوٹے چھوٹے، اور ان کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. تو یہ دونوں بچے اپنے باپ کے پاس سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے. جب باپ چلنے لگے تو یہ دونوں بچے ضد کر گئے ہم بھی بابا جان ساتھ چلیں گے. لوگوں نے روکنا چاہا مگر نہیں رکے، اور حضرت مسلم ان دونوں بچوں کو، جن میں سے ایک کا نام تھا محمد اور ایک کا نام تھا ابراہیم، ان دونوں بچوں کو لے کر اور کوفے کی طرف روانہ ہو. فرانس میں پہنچتے آپ کوفے میں پہنچتے. مختار بن عبید ثقفی کے گھر جا کر آپ مقیم ہوئے. جیسے آپ مقیم ہوئے بسم اللہ
مسلمانوں کو پتا چلا کہ امام کے سفیر آئے ہوئے ہیں، بس چوپ پڑے، یہاں تک کہ چند ہی روز میں 18,000 آدمی حضرت مسلم کے ہاتھ پر بنانے حسین بیٹھ ہوئے، اور انہوں نے پکا وعدہ کر لیا کہ اگر امام ادھر تشریف لائیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کی سہایتا کریں گے اور ہم یزید کے ظلم کو مٹا دیں گے۔ 18,000 آدمیوں کا بیعت ہو جانا یہ کوئی ننھی چیز نہیں، بولو میں 1-2 آدمی بیعت ہوں تو بھائی چھپا لیا جائے، لیکن 18,000 آدمی بیعت ہوں تو بات کھلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ ان 18,000 آدمیوں میں کوئی نہ کوئی جاسوس بھی رہا ہوگا، کیا پولیس بھی رہا ہوگا جو دکھاوے کے لیے بیٹھ ہوا ہوگا۔ بات یہ پہنچ گئی، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر سے پوچھے گا اور وہ صحابی ہیں، انہیں جب یہ معلوم ہوا تو چونکہ صحابی ہیں اور حضرت مسلم اہل بیت ہیں تو انہوں نے نرم زبانی سے کہلوا کے بھیجا کہ دیکھیے صاحب، میری ڈیوٹی ہے، مجبور ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے سلسلہ پھیلایا ہے یہ زیبا نہیں ہے، اگر یزید کو خبر پہنچی تو وہ آپ سے برائی کرے گا، میں صحابی رسول ہوں، لہذا مجھے آپ کے خاندان سے ہمدردی ہے، میں یہ نہیں چاہتا، آپ کا تفصیل میں نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت مسلم نے ان سے کہلوا بھیجا، تم نے خیر کی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرو۔ نعمان بن بشیر نے اپنا فریضہ انجام دے لیا تھا، لہذا اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، بس یہ بات کسی نابکار نے یزید کو لکھ کے لکھی اور اس میں لکھا کہ حسین کا سفیر کوفے میں آ چکا ہے اور 18,000 آدمی یہاں اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے۔ کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر صحابی ہونے کے ناطے وہ ان کی طرفداری میں ہے یا کم از کم خاموش ہیں، لہذا اب کوئی گورنر یہاں ایسا بھیجو جو تمہارے ہی جیسا سرد دل ہو، ورنہ یاد رکھو تمہاری خلافت کا تختہ پلٹ دیا جائے۔ بس جیسے یہ خبر وہاں پہنچی یہ چیز گھبرا گئی، اور وہ میں نے آپ کو نرسوں بتایا تھا کہ ایک عیسائی اس کا میر منشی تھا جس کا نام تھا جون، اس نے کہا دیکھا آپ نے نعمان بن بشیر کو فوراً معذور کر دیجیے، کہا میں معذور کر دوں گا مگر اس کی جگہ گورنر کیسے بناؤں؟ تو وہ بڑا چالاک تھا وہ عیسائی بچہ، کہنے لگا کہ وہ جناب آپ کے چچا صاحب ہیں نا زیاد، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں عبید اللہ، ارے صاحب چچیرے بھائی سے بہتر اور کون ہوگا، وہ آپ کا گوشت و خون ہے، انہیں کہا یہ زیاد کون تھا؟ یہ ابو سفیان کا ناجائز لڑکا تھا، ایک گاؤں کی لونڈی سے ناجائز پیدا ہوا تھا یہ، اسی واسطے زیاد ابن ابو سفیان نہیں کہلاتا تھا بلکہ زیاد ابن ابی ہی کہلاتا تھا، لوگ اس کو ابو سفیان کا بیٹا کہتے ہوئے جھجکتے تھے، لیکن امیر معاویہ نے اپنی سیاست سے کیوں کہ زیاد حضرت مولا علی کے کا وفادار تھا، آپ انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا بھائی ہوتے ہوئے اور بڑا دانشمند بڑا چالاک یہ علی کا ساتھی بن گیا، تو جھٹ سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں یہ میرے باپ کا صحیح بیٹا ہے اور میرا صحیح بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد، بڑا مکار، بڑا فیلسوف، بہت چالاک اور نہایت قیاس، فتین اور فتنہ پر۔ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو یزید کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے حکم دیا، ورنہ قتل حسین وہ ابن زیاد نے کیا، وہ سب کیا ہوا ابن زیاد نابکار کا تھا، بصرے کا حاکم تھا ابن زیاد، بلایا یزید نے اور کہا اسے چلے جاؤ، نعمان ابن بشیر کو واپس بھیج دو اور تم وہاں
جا کے گورنری سنبھال لو. وہاں مسلم آئے ہوئے ہیں, یا تو انہیں مکے واپس کرو, اور اگر گڑبڑ ہو تو ان کی گردن مار دو. اب یہ زیاد وہاں سے ابن زیاد, عبید اللہ ابن زیاد فوج لے کے چلتا ہے, مگر بڑا چالاک ہے. آج سیاہ ایک مقام ہے کوفے سے ادھر, فوج وہاں چھوڑ دی اس نے. وہاں اس نے اپنے غلام ابن یسار سے کہا لاؤ ہمارے نئے کپڑے لاؤ. اب اس نے مدینے والوں جیسے کپڑے کرنے, یعنی سادے سیدھے جبا امامہ, اپنے سر کو امامے کے شملے سے منہ کو اپنے لپیٹا, اور لپیٹ کے سیاہ شال اوڑھ کر یہ مغرب کے وقت تنے تنہا ایک غلام لے کر کوفے میں فوج نہیں لایا. کئی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ دشمن آ رہا ہے حسین کا تو ختم ہی کر دیں گے. لوگ یہ سمجھے کوفے والے کہ حضرت مسلم لکھ چکے ہیں اور امام آ رہے ہیں, بس صاحب سارے کوفے میں شور مچ گیا, جا امام جا حسین جا امام. اب کوئی ان سے ہاتھ چومتا ہے اور کوئی صاحب اس کی چادر چومتا ہے. یہ بڑا چالاک ہے, کچھ نہیں بولتا, کچھ نہیں کہتا کہ میں کون ہوں, میں حسین نہیں ہوں, کچھ نہیں کہا. سیدھا ایوان گورنری میں آیا, اور گورنری میں آنے کے بعد نعمان ابن بشیر کو یزید کا پروانہ دکھایا. یہ پروانہ لایا ہوں, تم خارج کیے جاتے ہو, میں داخل کیے جاتا ہوں. نعمان ابن بشیر نے فوراً اس کو چارج دیا, یہ گورنر کوفہ بن گیا. بنتے ہی اس نے اپنے جاسوس چھوڑے, جاؤ دیکھو کون کون ہے, اور سارے کوفے کے اندر اس وقت یہ زندگی پیٹ دو کہ جو کوئی امیر المومنین یزید کے دشمن کو اپنے گھر ٹھہرائے گا یا ان کی مدد کرے گا, وہ سب اس کا مال اسباب اولاد یہ سب تباہ و برباد کر جائے گا. بس جناب والا, یہ اعلان ہونا تھا کہ کوفے کے بے وفا شیعان علی جب کہو تو صاحب برا مان جاتے تھے. ہم نہ تھے, اگر ہم نہیں تھے تو وہ تھے. بس آپ شیعان علی بنتے ہوئے ایک دم سب پلٹ گئے. کسی کو لالچ دیا, کسی کو دھمکی دی, ڈر کے مارے سب پلٹ گئے. سیدنا مسلم نے جب یہ حال دیکھا تو وہاں سے مختار کے یہاں سے ہٹ کر آپ اپنے دوست جو محب اہل بیت ہیں حضرت حامد بن عربہ, وہ ان کے یہاں کے مقیم ہو گئے. حامد نے کہا کہ معاملہ بہت نازک ہو گیا ہے, لیکن جب تک میری جان میں جان ہے میں اسے سنبھالوں گا, آپ ٹھہریے. ابن زیاد میرا دوست ہے, میری طبیعت ناساز ہے, اس نے مجھے بلایا تھا اور میں نے کہلوا دیا کہ میری طبیعت ناساز ہے. اس نے کہلوا کے بھیجا ہے کہ میں کل آپ سے مزاج پرسی کے لیے آؤں گا. اب آپ ایک کام کیجیے, سامنے کی آپ کوٹری میں چھپ جائیے گا, وہ آئے گا, میں اپنا امامہ اتار کے نیچے رکھوں گا, اس سے باتیں کروں گا. اس کے بعد جو ہی میں اپنا امامہ پھر سر پہ رکھوں, آپ کوٹری سے نکلیے گا اور آؤ دیکھیے گا نہ آؤ, کھٹ سے اس کی گردن مار دیجیے گا. باقی جو کچھ ہوگا وہ میں نے بتاؤں گا. یہ جنگی چال حامد بن عربہ نے انہیں بتائی. صبح ہو گئی کہ مسلم کوٹری میں جا چکے, وقت یاد آیا, آنے کے بعد ملا, واقعی حامد بیمار تھے, اس نے مزاج پرسی کی کیسا مزاج ہے وغیرہ وغیرہ. اب حانی نے صافہ اتار کے رکھا تھا, اسے اپنے سر پر رکھا. اب انتظار کر رہے ہیں تو کسی کا دروازہ کھلتا ہی. تو حانی نے ایک شعر پڑھا عربی کا, اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ لیلا پیاسی ہے, اے قیس اگر تمہارے سینے میں پانی ہو تو اس کی پیاس بجھا دو. اشارے میں کہہ رہے تھے کہ آؤ نکل کے معاملہ ختم کر دو, یہ بھی نہیں آئے اس میں. تو زیاد کہنے لگا یہ جو خود کے شعر پڑھنے لگے, تمہاری تو سکھا آدمی ہو, یہ اس کاشکی کے شعر تم تو پڑھا نہیں کرتے. تو ان کے غلام نے کہا صاحب جب سے بیمار ہوئے ہیں اس وقت پہ شام کو کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے, پتا نہیں کیا نہ کیا بکواس کیا کرتے ہیں. ابن زیاد اٹھ گیا, چلا گیا.
جب چلا گیا تو حضرت مسلم نکل کر آئے. خانی نے کہا کیا کیا آپ نے؟ مدد کر دیا. اتنا اچھا موقع، ورنہ یہاں سے وہاں تک آپ ہی آپ ہوتے، تو میں کل آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیتا. یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا سن، بات یہ تھی کہ جب تم نے اشارہ کیا کہ میں آؤں اور میں آ کے اس کی گردن اتاروں تو مجھے قرآن کی آیت یاد آئی. قرآن کہتا ہے بلا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. وہ یقیناً کلمہ گو ہے، وہ یقیناً مسلمان ہے، اور ابھی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہے تو میں اس کو بے گناہ کیسے قتل کر دیتا؟ کہانی نے کہا صاحب جنگی چال ہے. کہا نہیں، اہل بیت ایسی جنگ کے قائل ہیں. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ان کے گھرانے کے عام آدمیوں کا بھی تقویٰ اتنا اونچا تھا کہ پھر حسین کے تقویٰ کو کیا پوچھتے ہیں آپ؟ سیدنا مسلم کہا اچھا ٹھہریے، یہ موقع چلا گیا ہے، اب آپ ٹھہریے، میں دھیرے دھیرے ذرا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے. وہاں اتنے زیاد پہنچنے کے بعد اس نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ مسلم ابھی کے سقفی کے یہاں سے نکلے تو کہاں چلے گئے؟ پتہ ہی نہیں ان کا، کیونکہ وہ تو وہاں چھپے بیٹھے. تب اس نے اپنے غلام کو بھیجا 10,000 اشرفیاں دے کر جا ڈھونڈ کے لاؤ. یہ نابکار مدینے والوں کا لباس پہن کر گھومنا شروع کیا. اس نے دیکھا اس نے کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک مسلمان بڑے ذوق شوق سے مغرب کے بعد کے نفل پڑھ رہے ہیں. اس نے سوچا کہ آج نماز کا اتنا ذوق و شوق یہ حسینیوں میں ہے، ہم یہ ویڈیو میں تو ہے نہیں، کیونکہ ہمارے امیر المومنین نے خود ہی چھوڑ رکھی ہے نماز، وہ ایک وہ نہ پڑھے ہیں، تو یہ کوئی حسینی ہونا چاہیے. بیٹھا رہا. جب وہ نماز پڑھ چکے تو ان کے پاس گیا، سلام کیا. کون ہو بھائی؟ کہا جی میں شام کا رہنے والا ہوں تو میں شام کا رہنے والا مگر اہل بیت کا غلام ہوں. میں نے سنا ہے کہ ہمارے امام کے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کوفے میں آئے ہیں. آج میں شام والوں کی طرف سے 10,000 اشرفیاں ان کی نظر لے کر کئی دن سے گھوم رہا ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں ملتے. اگر مل جاتے تو میں یہ ان کے سامنے لے جا کر پیش کر دیتا. ان کا نام تھا مسلم بن عوف. کہنے لگا بھائی یار کوئی دغا لگا تو نہیں کرے گا؟ کہا اللہ کعبے کی طرف آپ اٹھا کے چلتا ہوں، برف پہ کعبہ، میں غلام اہل بیت ہوں اور آپ کو یقین نہیں آئے گا. ارے صاحب زبانی بات ہے تو سب کرتے ہیں، یہ کہتے کمر میں سے 10,000 اشرفی کھن کھن کر دیجیے صاحب. 10,000 سونے کی اشرفی کوئی چور آ کے دے جائے گا آپ کو، بنا کے خیال میں آیا تو یقین آ گیا. کہا اچھا چلو میں ملا لاؤں تو میں حضرت مسلم سے ملا لاؤں. آج جاتے ہی بیٹھ ہو گیا صاحب، وہ اشرفیاں لے جا کے قدموں پہ رکھ دی. کہا حضور میں حاضر رہتا ہوں، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کیا ہیں، اب میں خبر دیتا رہوں گا اور وہاں سے لوگ آپ کے لیے برابر سہایتا آتی رہے گی. حضرت مسلم نے وہ اشرفیاں خانی کو دے دی. کہا اس سے گولا بارود اسلحہ خرید لیے جائیں، کیونکہ وقت اگر آیا اور لڑائی پڑی تو ہم ہتھے تھوڑی لیں گے. یہ دادکار کیا کہتا، دن بھر تو یہاں رہتا اور رات کو جا کے ساری رپورٹ ابن زیاد کو سنا. 3 دن تک جب مکمل رپورٹ سنا چکا ہے، باندھا ٹوٹ گیا، رات کھل گیا ہے، تلوار ہاتھ میں لی، کفن کا کپڑا سر سے باندھا اور دربار کی طرف چل گئی. دربار پہنچے، السلام علیکم. اس نابکار نے ادھر میں سے وہ کہا ادھر السلام علیکم، ادھر میں سے. سامنے میں جو چپراسی کھڑا تھا نصیب، اس نے کہا کہ امیر صوبہ آپ کی خدمت میں کوفے کے رئیس خانی بن عربہ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ ہیں؟ وعلیکم السلام. لاس تو اچھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خوب حق کے دوستی نبھا ہے آپ نے. کیا مطلب؟ کہا اچھا اب مطلب بھی پوچھتے ہو ہم سے. امیر المومنین یزید کے دشمن کو گھر میں پالا ہے تم نے اور اس کے بعد ہم سے مطلب پوچھتے ہو. اب مجھے معلوم ہوا اس دن وہ شیر جو آپ پا رہے تھے، خانی کو تو یہ پتا نہیں
کہ وہ نابکار سب لپوٹ کو چاہتا ہے. فرمایا نہیں, میرے یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کہا ٹھہریے, ابے وہ کہاں ہے وہ نثار کے بچے؟ آپ نکل کے آیا وہاں سے. کیسے پہچانتے ہو؟ ارے اس لڑکے کو پہچانتے ہو؟ خانی نے گردن سکھا دی. خانی نے گردن سکھا دی. میں کہا نے گرفتار کر دیا. خان کو گرفتار کر لیا گیا, اور جیسے ان کے قبیلے نے سنا کہ ہمارے رئیس گرفتار ہو گئے ہیں, انہوں نے آ کے ایوان گورنر کو بھیج دیا. کہا دیکھو خان, میں تمہیں قتل نہیں کروں گا, خان گرفتار, مجھے تو مسلم چاہیے, تم نہیں چاہیے. جاؤ چھت پہ جا کے کھڑے ہو, اور کھڑے ہو کے لوگوں سے کہو کہ میں قتل نہیں کیا گیا ہوں, مجھے امیر صفا نے بات چیت کرنے کے لیے روک لیا ہے, میں ابھی آتا ہوں, ان سب کو گھر بھگاؤ. نہیں تو خیر نہیں ہے. مجبور خانی کو ایسا ہی کرنا پڑا. اور یہ خبر حضرت مسلم کو پہنچ گئی. مسلم نے یہ سوچا کہ میری وجہ سے غریب خانی قتل ہو جائے, تو آپ خانی کے گھر سے نکل گئے, اور نکلنے کے بعد آپ ایک مرغیا کے گھر جا کر ٹھہرے. آپ جب وہاں بھی آپ پر جاسوسی کی گئی, تو حضرت مسلم نے یہ سوچ کر کہ اب کہاں تک چھپوں گا, باہر نکلے. اور باہر نکلتے ہی پیچھے کی خلقت آپ کے ساتھ ہو گئی, اور آپ یہاں سے باہر جا رہے تھے کہ ابن زیاد کے لشکر نے آپ کو پکڑ لیا. اور اس میں سے ابن اشعث نے یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آپ کو امان دیتا ہوں, آپ قتل نہیں کیے جائیں گے, یا یہ تلوار مجھے دے دیجیے, چلیے ابن زیاد سے بات چیت ہو جائے اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. حضرت مسلم کے سارے اہل بیت اس کی باتوں میں آ گئے, اور تلوار اپنی کے سپورٹ کر دی. جیسے تلوار کرنے کی اس نے اشارہ کیا, ہاتھوں میں ہتھیلیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی, گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائے گئے. ابن زیاد نے کہا آج مسلم کرتے ہو ہمارے پاس, خدا کا شکر ہے, تم نے بڑی غداری کی تھی امیر المومنین سے. وہ تو یہ کہو کہ میں آ گیا, میں نے تمہارے سارے مکر کھول کے رکھ دیے. اچھا ایک بات ہے, ابھی بچ سکتے ہو, جاؤ چھت پہ چڑھے ہو, کر کر علی اور حسین کو تبرہ کرو, علی اور حسین کے تبرہ کو چھوڑ دیے جاؤ. صاحب فرمایا نہ بتا, میں اپنے دین پہ تبرہ کروں, میں اپنے آقا پہ تبرہ کہوں؟ نہیں, میں ہر دن تبرہ نہیں کہوں گا, میں تجھ پہ تبرہ کہتا ہوں, اور تیرے اس بابکات امیر المومنین مجانا کے چنے پہ تبرہ کرتا ہوں. میں اس نے حکم دیا لے جاؤ, اور ایوان کی اونچے مالے پہ لے جا کے مسلم کو نیچے ڈال دیا جائے. وہاں سے دھکیل دیے گئے. حضرت مسلم پورے کڑے پہ سے نیچے گرے, آپ کا سر مبارک پڑ گیا, کاش ہو گیا. اوپر لے جائے جا رہے تھے, اس وقت آپ نے عامر بن سعد سے جو عزیز بھی ہوتا تھا یہ کہا کہ معاملہ تو ختم ہو گیا ہے, میرا کیونکہ تم عزیز ہو لہٰذا 3 باتیں سن لو. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے دفن کرا دینا. دوسری بات یہ ہے شہر میں کچھ قرضہ میرے اوپر ہو گیا ہے, تو میرا عزیز ہے, ادا کر دینا. امام کو لکھ دینا تو یہ بھجوا دیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ امام کو لکھ دے کہ ہر جس کی نہ ہے. کوفے والوں نے غداری کی ہے, کوفے والے بے وفا ہیں, کوفے والے بے مربت ہیں, اور کوفوں نے اپنی روایتی بدعہدی سے اپنی بیعت کو توڑ دیا ہے. امام مسلم لے جائے گئے اور ڈال دیے گئے, آپ کا سر مبارک کٹ گیا اور مسلم شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مسلم شہید ہو گئے. عامر بن سعد نے اپنے قول کے مطابق یہاں سے 4-5 آدمی کیے, قبضہ بھی مطالعہ کیا, ناصریوں کی رفی کی, اور اس کے بعد اس نے پیغام بھیجا حضرت حسین کے ساتھ کہ آپ یہاں سے پوچھنا لائیے. اور عجیب دکھ کی بات ہے, جس دن مسلم شہید ہوئے اس دن امام حسین مکے سے روانہ ہوئے دوسرے کے بعد. یہ ہے 8 ذی الحجہ. ذی الحجہ کی 8 آپ کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کی 9 کو حج ہوتا ہے. امام عالی مقام پر فرض حج نہیں تھا, نفل حج انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا, نفل حج انہوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر میں حج تک رکا رہا تو کل تمام عالم اسلامی کے لوگ یہاں گھر آئیں گے, ان میں ہر قسم کا آدمی ہوگا, یہ بات یہاں پھیلے گی. ایسا نہ ہو کہ مکہ مکرمہ میں تلوار چل جائے اور خانے خدا میں مسلمانوں کا خون نکل جائے. اس لیے پھر عمرہ کر کے
آج ذوالحجہ میں عمرہ اور طواف کر کے امام علی مقام مکہ مکرمہ سے چلے. اللہ اکبر. یہ تو ادھر چلے اور وہ ادھر قاتل ادھر چلا. آج وہ دونوں بچے اس دنیا کے گھر سے جب جناب والا نکلے تو قاضی شریح کے ہاتھ انہوں نے دم دیا. قاضی شریح پیچھے کے قاضی ہیں اور مولا علی کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنے گھر ان بچوں کو لے لیا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا بیٹا اہل بیت کے 2 پھول ہیں لے جاؤ انہیں اور لے جا کر ان کو آپ کسی قافلے کو جو مدینے جا رہا ہو انہیں سپورٹ کر دو. لے کے چلا. وہ قافلہ نکل چکا تھا. دور سے اس کا گردہ ہو رہا تھا. اسد میں کھڑے ہو گئے بچوں دوڑو اور قافلہ پکڑ لو قافلہ پکڑ لو. لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون ننے بچے تھے انہیں پیچھے کی زمین سنانی تھی. قافلہ چل گیا اور بچے راستہ بھول گئے. ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر رات ہو گئی تو کوتوال پوچھا نکلا تھا شمگردی کے لیے رات کے پہرے کے لیے. دیکھا تو بچے سن رہے ہیں. پکڑ لیا کون ہو تم؟ کہا مسلم کے دونوں یتیم ہیں. ارے اللہ امیر کو تو ساری دنیا میں تلاش کر رہے ہیں تم یہاں ہو. فوراً لے گیا اور لے جا کے ابن زیاد کو پیش کیا. اس نے کہا جیل خانے میں ڈال دو. میں امیر المومنین کو لکھتا ہوں کہ مسلم کو میں نے قتل کر دیا ہے. بچے ان کے میرے پاس ہیں. کیا حکم ہوتا ہے یا ان کو جیل خانے میں ڈال دو. جیل خانے کا جو جیلر تھا مسرور ان کا نام تھا. مسرور ان کا نام تھا اور وہ اہل بیت کے بڑے خادم تھے. جب یہ دونوں چاند کے ٹکڑے جیل میں آئے تو انہوں نے کہا بیٹے آؤ ہمارے اوپر جو گزرے گی ہم بھگت لیں گے. یہ انگوٹھی میں تمہیں دیتا ہوں. راتوں رات نکل جاؤ کاشیا میں جاؤ قریب کا قصبہ ہے وہاں ڈھونڈنا میرے بھائی کو ان کا نام منصور ہے اور منصور کو میری انگوٹھی دے لینا وہ تمہیں مدینے پہنچوا دیں گے. اس نے اپنا حق وفا نے بات کیا. آپ چلتے ہیں دونوں بچے چلتے ہیں انگوٹھی لے کے چلتے ہیں اور چلنے کے بعد میرے حضور راستہ بھول جاتے ہیں. عالم یہ ہے کہ رات بھر چلتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں رات کو جہاں سے چلے تھے وہی صبح کا بھوکا ٹوٹ گیا ہے. وہاں ایک چشمہ تھا اور ایک کھوکھلا درخت تھا. اس کھوکھے میں دونوں بچے ڈر کے مارے گھس گئے. ایک گھر کی لوڑی پانی بھرنے کے لیے چشمے میں آئی. پانی سے بھرنے لگی تو پانی میں دیکھا اس نے چاند سورج کی جوڑی کا پانی میں چھاوا پڑ رہا ہے. ایک میں بیٹھی تو دیکھا کہ کھوکھے میں 2 بچے جلدی سے سامنے آئی. کون ہو تم بچے؟ کہنے لگے ہم اہل بیت کے خاندان کے ہیں فاطمہ زہرا کے گھر کے ہیں مسلم کے دونوں یتیم ہیں. ارے میری بیوی تو تمہارے گھر کی لونڈی ہے اور میرے ساتھ چادر انہیں ڈال کر اپنے گھر لے گئی. اپنی بیوی سے کہا یہ بیگم یہ 2 بچے سنبھالیے یہ دونوں مسلم کے یتیم ہیں. انہوں نے گلے سے لگا لیا نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد جب رات ہوئی تو فرمایا دیکھو بچوں یہ کمرہ الگ ہے چھوٹا تھا میں اس میں تمہیں سلا دیتی ہوں آرام سے سوتے رہنا جب تک میری آواز نہ سننا اس وقت تک باہر مت نکلنا. یہ انتظام کرتے وہ آ گئی. اس کا نابکار خالص اس کا نام تھا. رات کو آج ہی رات کو شراب پیے اس میں گھر میں داخل کیا. آتے ہی بولا رہے سنجھے والا کچھ کھانے کے لیے کھانا زہر مار دیا اور کھانا زہر مار کر کے تو بیوی نے پوچھا آخر اس میں رات گئے کہاں سے یہ حال کیا بنا رکھا ہے. سب سے پیر تک مٹی میں ایسے ہوئے آئے کہنے لگے کیا بتاؤں تمہیں مسلم کے 2 بچے بنے ہوئے ہیں. ابن زیاد نے حکم دیا ہے جو کوئی ان بچوں کو ڈھونڈ کے لائے گا ایک تھیلی ان کو میں اس بڑے صبح یعنی اثروں کو دوں گا. تو کہہ رہی تھی نا کہ ہمارے بیٹے کی شادی آ لگی ہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے میں ان دونوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اگر مل گئے تو پیسے لاؤں گا تیرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی. نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ کیسی باتیں کر رہے ہو. اہل بیت کے مظلوموں کا خون بہا کر میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا. نہ بابا مجھے ایسی شادی خانہ بربادی ضرورت نہیں ہے. اللہ دے گا ہم اپنی غریبہ بہت شادی کر ڈالیں گے. کیا جانے آخر تو ہے نا وہ کچی عقل کی یہ کہتے لے گیا
لیٹ گیا, آدھی رات ہو گئی, آدھی رات ہوئی تو بڑے بھائی کی آنکھ کھلی, انہوں نے چھوٹے بھائی کو جگایا, ابراہیم اٹھ بیٹھو. تو ہر بڑا کے اٹھ بیٹھے, کیا بھیا؟ کہا میں نے ابھی خواب دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر کا تشریف فرما. ہمارے جتنے امجد حضرت سیدنا مولا علی کی ماں ہے, حضرت جعفر طیار بھی ہیں, اور ہماری دادی جان فاطمہ زہرا بھی ہیں, وہاں یہ سب جمگٹ ہے. یکایک میں نے دیکھا کہ ہمارے ابا جان ان کا گلا کٹا ہوا, اور جو بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سرور عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ انہیں پانی پلایا, اور اس کے بعد کہا مسلم ہمیں تم سے بڑی شکایت ہے, تم کو چلے آئے اور ہمارے بچوں کو دشمنوں میں چھوڑ جائے. تو ہمارے ابا جان نے کہا کہ نہیں سرکار, اطمینان رکھیں, وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. یہ جیسے ہی کہا تو چھوٹے بھائی نے کہا اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. بس دونوں نے یہ خواب دیکھا تھا, دونوں گلے ملے اور ان کے رونے کی چیخ نکلی. رونے کی جو آواز نکلی اس مربوط کی آنکھ لڑکے کی ماں کون ہوتا ہے اپنے گھر میں؟ کہا چھوڑو جی, میں تو شراب کے نشے کا خمار کا ہوا ہے, اپنے گھر میں کون ہوئے گا, ہمارے کو چھوٹا بچہ بھی روئے گا. بولا ہاں میں دیکھا ہوا تھا جی, ہاں جیسے بناتی ہے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور تو کہتا ہے تو روتا ہی نہیں. چراغ لے کے اٹھا, دیکھا کہ کوٹھی سے آواز آ رہی ہے, دروازہ کھولا, اندر گیا, دیکھا تو دو ننھے بچے ایک دوسرے سے لکھتے ہوئے رو رہے ہیں. کون ہو تم, کس کے بچے ہو؟ وہ تو جانتے تھے کہ ہمارے وفادار کا گھر ہے, وہ تو جانتے تھے ہمارے اپنے کا گھر ہے. وہ چھپاتے تھی, کہنے لگے ایسا ہم مسلم کے دونوں یقین ہیں, محمد میرا نام ہے, ابراہیم کا نام ہے. کہا سبحان اللہ, واہ 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 واہ, یعنی پانی میری فرائی میں ہے اور میں پیاسا پھر رہا ہوں, مارکیٹ میرے بغل میں ہے اور میں فراق میں تڑپ رہا ہوں, تم دونوں میرے گھر بیٹھے ہوئے ہو اور میں سارا صفت ڈھونڈتا پھر رہا ہوں. یہ کہہ کر دونوں کی دل سے پکڑ کر اس نابکار نے کیا, اور عید سے جب وہ نکلا ہے کمرے سے تو بیوی نے اس کا پیر پکڑ لیا. ارے کب بہت کیا کرتا ہے, خدا کے واسطے رحم کر, کہا بس رحم کر دیا, آج میری نظروں میں سونے کے سکے گھوم رہے ہیں, اب لے جاتا ہوں, اب ملتے ہیں مجھے پیسے, اب بتاؤں گا اپنے بیٹے کی شادی. جس وقت چلا ہے لے کر تو پیچھے اس کی بیوی تھی, اس کے بعد بیٹا تھا, اس کے بعد غلام تھا. یہ نابکار فرات کے کنارے پہنچا. جب فرات کے کنارے پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آؤ, تمہارے لیے تو سارا کاروبار کیا ہے, لو یہ تلوار لو, ان دونوں چھوکروں کی گردن مار دو. بیٹے نے تلوار نیچے ڈال دی. کہا بابا مجھے ایسی برباد شادی نہیں چاہیے, میں اہل بیت کے اوپر اپنی تلوار نہیں ڈال سکتا. آج میں ان کے خون میں ہاتھ رہوں, کل ان کے نانا جان کو کیا جواب دوں گا, نمک حرام کہیں گا میرا بیٹا ہوتے ہوئے. اور یہ کہہ کے اس ملعون نے ایک تلوار ماری, بیٹے کی گردن کٹ گئی. اس کے بعد غلام سے بولا چل لے, یہ عمر بھر کھلایا ہے, اٹھا تلوار. اس نے کہا سنو, میں نے ہاتھ دیتے ہیں ایمان نہیں دیتا ہے, میں نے ہاتھ دیتے ہیں ایمان نہیں دیتا ہے. تم نے مجھے میرے جسم کو روٹی کھلائی ہے, میرے روح پر نانا جان نے عطا فرمائی ہے, ٹوٹ جائے وہ ہاتھ جو ان مسلم بچوں پہ اٹھے, بھلے مجھے مار ڈالو. ایک تلوار ماری, میری گلی چوری ہو گیا. تب ان کی عورت آگے بڑھی. اس نے چاہا کہ اس نے تلوار کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس کے سینے میں مارا, کہ صدمے سے بے ہوش ہو گئی. تب اس ملعون نے اپنی تلوار سے ننھے بچوں کا دونوں کی گردن اتار کر ان کے دونوں بدنوں کو اس نے فراق میں بہا دیا, اور وہ دونوں پیر رومال میں لپیٹ کر اب یہ خشک جا رہا ہے. کہاں دربارے ابن زیاد میں, وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ابن زیاد کے سامنے دونوں سب ڈال دیے. تو ایسا معلوم ہوا کہ دربار کے اندر چکچل پیدا ہو گئی. ابن زیاد نے کہا یہ کس کے سب لایا ہے؟ کہا یتیمان مسلم کے سب لایا ہوں, محمد اور ابراہیم مسلم کے بیٹوں کے سب لایا ہوں. ابن زیاد نے کہا ارے خلیل, او ملعون, تجھ سے کس نے کہا تھا کہ ان کے سر اتار کے لا؟ ابے نابکار, میں امیر المومنین کو لکھ چکا ہوں کہ وہ دونوں میری قید میں ہیں. اب اگر امیر المومنین نے یہ کہلوایا کہ اچھا بھیج دو ہمارے پاس, تو بتا میں کسے بھیجوں گا ان کے پاس؟ کہنے لگا کہ صاحب زندہ لاتا
تو کوفے والے انہیں پکڑ لیتے اور چھڑا لیتے. کہا اپنی جگہ پر رہ کر انہیں بند کر دیتا, اس کے بعد مجھے خبر کراتا, میں فوج بھیجتا اور فوج کے ذریعے میں طلب کر لیتا. ارے کوئی ہے اس ملعون بدکار ظالم کو لے جاؤ اور اس کو کیسے کردار کو پہنچاؤ. ایک محب کے اہل بیت دربار میں حاضر تھے, انہوں نے کہا لائیے یہ کار خیر میں انجام دے دیتا ہوں. یہ کہتے اسے پکڑا, باہر آ کے گرایا اور پٹے پکڑ کے جسیس کے لے گئے. جب فرات کے کنارے پہنچے تو عجیب مقام دیکھا. دو نوجوان کٹے پڑے ہیں, ایک عورت بے ہوش پڑی سکھ رہی ہے, خون کی وہاں پہ کھانا جمع ہے. انہوں نے پانی مار کر اس عورت کو ہوشیار کیا. تم کون ہو؟ عورت نے نظر کی, نظر پڑی, کہا یہ حبیب کو لائے ہو جا پکڑ کے, تمہیں خدا کی قسم دیتی ہوں, تمہیں تمہارے رب کی قسم دیتی ہوں, چھوڑنا مت. یہ جو پڑا ہے یہ میرا جوان بیٹا ہے, اور یہ جو پڑا ہے یہ میرے گھر کا غلام ہے. میں اس نابکار کی بیوی ہوں, اہل بیت کی لونی ہوں. اس ملعون نے میرے بیٹے کو شہید کیا, میرے غلام کو شہید کیا, اور مسلم کے دونوں ننوں کو شہید کرتے, اور ان کے بدنوں کو, ان کے دونوں جسموں کو اس میں بہا دیا. ڈھیر کو صاحب محب اہل بیت کی بنائی. بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے اس کا قول کلمہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اس دونوں مقدس سروں کو فرات کے پانی سے دھویا, اور دھونے کے بعد دونوں کو اللہ کا نام لے کر دریا میں ڈال دیا. جیسے ہی دریا میں ڈالا گیا, دو بدن دریا میں سے ابھرے, دو بدن دریا میں سے ابھرے, دونوں سر اپنے اپنے بدنوں کے ساتھ گئے اور دونوں دریا میں بیٹھ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ امام مسلم آپ ان کے دونوں پیارے بچوں کی شہادت کے صدقے اور طفیل میں ہمیں صحیح طور پر ان کی شہادت کا فیض عطا فرمائے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں, یہ ہے جو داستان حقیقت کا حضرت امام مسلم کی شہادت کی. میں نے بہت ہی مختصر کر کے بیان کیا ہے, لیکن میں یقین کرتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے. امام حسین ادھر سے چل رہے ہیں, راستے میں آپ کو چند لوگ ملے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے کانوں میں خبر آئی ہے, ہمارے کانوں میں خبر آئی ہے کہ دوسرے والے آپ کو گزر رہے ہیں, اور وہاں پر مسلم شہید کر دیے گئے, خانی بن عربائی شہید کر دیے گئے, اور اب تو ہم نے یہی سنا ہے کہ دونوں بچے شہید کر دیے گئے. امام حسین نے کہا خاموش رہو, یہ بات بچوں میں ظاہر نہ ہونے پائے. آگے بڑھے, جب آگے بڑھے تو عامر بن سعد کا آدمی آتا ہوا ملا, اور اس نے آ کر عامر بن سعد کا پیغام دیا کہ حضرت مسلم شہید ہوتے ہوتے یہ پیغام دے رہے تھے کہ امام کچھوں نے غداری کی ہے, جو کل تک آپ کی سیاہ بنتے تھے وہ آج فارسی بن گئے ہیں, اور انہوں نے آپ کے ساتھ جو مربتی برتی ہے ان غداروں نابکاروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے, اور وہ ابن زیاد کے روپہلی سنہری سکوں کے ہاتھ انہوں نے اپنا ایمان دے دیا ہے, لہذا اب آپ پیچھے نہ آئے. یہ بات اب کھلم کھلا کہی گئی تھی. امام عالی مقام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے, خصوصاً حضرت مسلم اور ان کے بچوں کی یقین شہادت کو سوچ کر امام عالی مقام رونے لگے, اور اس کے بعد اپنے لوگوں سے فرمایا کہ جب حال یہ ہے تو اب پیچھے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, چلو ہم یہیں سے واپس کیے جاتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا, حضرت مسلم کے بھائی اور ان کے جوان بیٹے آگے آگے کہا حضور والا ہمارے باپ اور ہمارے بھائی وہاں پر دل گنا ہمارے گئے ہیں, لہذا ہم جب تک کہ ان کا بدلہ نہ چکا لیں اس وقت تک ہم واپس نہیں جائیں گے. امام نے سر چکا دیا, ارشاد فرمایا اب جب تم ہی مر گئے, جب تم ہی چلے گئے تو حسین کی زندگی میں نفاق ہی کیا باقی ہے, چلو اللہ کا نام ہم بھی تمہارے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ سنتے ہی وہ جو چند لالچی کتے ساتھ ہو گئے تھے ایسے وہاں تخت ملے گا اور وہاں حکومت ملے گی, وہ سلام علیکم میرا شریف مقصد الوداع کرتے وہ ساتھ بھی آتے ساتھ حضرت امام کو چھوڑ کر وہ بھی سب یہاں سے چلے گئے. اور امام عالی مقام نے یہ مناظر طے کرتے ہوئے جب آپ قریب میں پہنچے ہیں ایک منزل کے تو ادھر سے 1000 سفار لے کر ہو رہے تھے, اور پھر نے آپ کو گھیر دیا.
آپ نے پوچھا ہو کیوں مجھے کیوں بھیجتے مجھے تم نے بلایا ہے؟ یہ دیکھو یہ پھیلا ہے تمہارے حقوق کا، یہ سوقت ہے اس میں، میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، میرے دو بچے تم نے مار ڈالے، پھر بھی یہ ہے کہ میں ناقص ہوں تمہیں، اچھا تو پھر مجھے اجازت دو میں واپس ہو رہا ہوں۔ پھر میں کہا صاحب یہ سب حالات تو مجھے نہیں معلوم، مجھے تو ابن زیاد کا یہ حکم ہے کہ جہاں بھی پاؤں آپ کو گھیروں اور گھیر کے آپ کو میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں، آپ ابن زیاد جانے اور میں کچھ بات نہیں جانتا۔ دونوں لشکر ٹھہر گئے، ہلکا لشکر جا ٹھہرا، امام عالی مقام کے تھوڑے سے لوگ جا ٹھہرے، نماز کا وقت آیا، پہلے تو جناب والا پانی کا معاملہ آیا تو امام عالی مقام پانی کے قریب سے، ہلکا لشکر پانی کے دور تھا۔ امام کے سپاہیوں نے کہا کہ دیکھو ایک بھی ہر والا اگر ادھر آیا تو ہم اس کے خون سے دریا کو بھر دیں گے۔ امام کو خبر ہوئی، تشریف لائے، فرمایا ہم ساقی کوثر کے دیتے ہیں، ہم ساقی کوثر کے دیتے ہیں، ہم اپنے دشمن کو بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے۔ کیا تمہیں معلوم ہے میرے بابا جان جب شہید کیے گئے تھے اور ایک پیالہ شربت کا ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ عبد الرحمان ابن ملجم کو پلاؤ، کیونکہ قاتل اور خونی کو پیاس زیادہ ہوتی ہے، پہلے خونی کو پلاؤ پھر ہمارے سامنے لاؤ، ہم کو کھلانے کے ہیں، لہٰذا پانی مت روکو، پانی اللہ کا دیا ہے، اللہ کے بندوں کو پیاسا مت مارو۔ اور اس کے بعد پھر سے فرمایا خوب پانی پلاؤ، خود پیو، گھوڑوں کو پلاؤ، وضو کرو، نہاؤ دھو اور پانی جمع کر کے بھر کے اپنے یہاں رکھو۔ نماز کا وقت آیا تو امام نے فرمایا کہو اپنے والوں کو نماز خود پڑھاؤ گے؟ سبحان اللہ، امام سے ہوتے ہوئے میں پڑھاؤں گا نماز نہیں حضور، نماز تو ہم سب آپ ہی کے پیچھے پڑیں گے۔ اس طرح سے یہ قافلہ وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے امام کو اور یہ قافلہ آگے چلا۔ جب دوسری محرم الحرام کو یہ قافلہ عامریہ نام کے گاؤں میں آیا تو امام عالی مقام نے زمین کو چاروں طرف دیکھا، امام نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا صاحب اس کو ویسے تو قلعے عامریہ کہتے ہیں لیکن اس کا نام کربلا مشہور ہے۔ فرمایا ارض و کربی و بلا، یہ رنگ اور بلا کی زمین ہے، یہ کہتے تھوڑی سی مٹی اٹھائی سوہی، فرمایا بھی ہو کربی و بلا، اس میں سے رنگ درد کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے یہی ہے وہ زمین، یہی ہے وہ زمین۔ اور یہ کہہ کر آپ نے وہاں پر اپنے قیادے اتار دیے۔ حضرت حسن نے کہا ہے کہ دیکھیے ابھی وقت ہے، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کیجیے کہ ہم آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ رات کو تنہا اٹھیے اپنے بچوں کو لے کر آپ سورج کی طرف نکل جائیں گے، ہم صبح کو اٹھیں گے اور ہم پچھم کی طرف آپ سے گھومنے جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا پچھم میں تو آپ ملیں گے نہیں اور آپ ہم سے نکل جائیں گے۔ امام عالی مقام رات بھر چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے، صبح کو آنکھ کھلی تو دیکھا وہی کربلا کی زمین تھی اور یکایک زمین کربلا پر ایک آندھی آئی، زمین کربلا پہ ایک آندھی آئی جس سے امام عالی مقام کا آپ کی زلفوں میں دم بھر گئی۔ اس وقت حضرت کلثوم کی اپنی آپ کی بہن بھائی جان یہ کیا لیتے ہیں، یہ کیا ہوا، اللہ کیسا ہوگا؟ فرمایا بہن صبر کرو صبر کرو۔ ایک دفعہ میں اپنے بابا جان کے ساتھ اسی زمین سے گزرا تھا، جنگ سکھنی سے واپسی میں بابا جان بڑے بھائی جان امام حسن کے زانوں پر سر رکھے ہوئے لیتے تھے، سو رہے تھے، یکایک آنکھ کھلی تو روتے ہوئے اٹھے۔ ہم دونوں بھائیوں نے پوچھا بابا آپ کو کس نے بلایا؟ فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے، یہاں پر آل محمد کے سجادے اتارے جائیں گے، یہ وہ زمین ہے کہ جہاں ان کے خیمے ڈالے جائیں گے، اور یہ وہ زمین ہے جہاں نوجوانان آل محمد کو ذبح کیا جائے گا، لہذا یہاں میرے فیصلے کا دن ہے، اب یہاں سے اٹھ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ تیسری محرم الحرام اٹھ کر آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم شہادت کل کبھی عاشور ہے، کل کا مضمون اٹھا کر گئی تھی سننے کے لیے، آ کے میں نے دیکھا تو محمد غائب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارا جنت
ڈھونڈی پھری ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ در یتیم کون سی چیزی میں چھپ گیا ہے. اب مختلف پریشان ہو گئے, آواز انہوں نے لگائی, میری فریاد کو پہنچو. سارے لوگ جمع ہو گئے. کیا بات ہے, کیا معاملہ ہے؟ کہا میرا محمد بن گیا, میرا محمد بن گیا ہے. کسی کہنے والے نے کہا دن جانے والوں کو راستہ بتانے والا گھومے گا نہیں, صبح گھومے گا نہیں. ایک صاحب کہنے لگے اچھا آئیے چلے ہم کعبے میں چلیں اور اپنے بڑے خدا میاں سے پوچھیں کہ وہ کہاں. حضرت عبد المطلب نے کہا ان کے پاس کو سمجھاؤ, میں نہیں جاتا ہوں. کہا نہیں آئیے تو چلیے